بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ساتھیوں، ہم لوگ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر لکھی بہت ہی خوبصورت کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے جہاں تک سماعت کر لیا تھا، اس میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو لڑائی تھی جنگ بدر کے حوالے سے، وہ کس طرح شروع ہوئی اور حضرت عمیر کا شوق شہادت اور کفار کا سپہ سالار مارا گیا، یہاں تک ہم لوگوں نے اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب اس سے آگے ہم لوگ چلتے ہیں، تو آئے ساتھی تمام مل کر ہم لوگ اس کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور پھر آگے ساتھیوں کو بھی پہنچاتے ہیں تاکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں ان کو بھی ترتیب دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین حق کی روشن راہوں پر چلانے کی کوشش کریں۔ تو ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دو نو عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا ابو جہل کو آپ پہچانتے ہیں؟ میں نے اس سے کہا، کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام؟ اس نے کہا، چچا جان، میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو دیکھ لوں گا یا تو اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواروں سے مار مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھے، جنہیں جو افرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے نے اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری، جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا کٹے ہوئے بازو کا چمڑا باقی رہ گیا اور وہ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دوڑ کر اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت بھی ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ وہ جو چمڑا تھا تسمہ وہ الگ ہو گیا اور پھر وہ آزاد ہو کر ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں، یہاں پر تھوڑا تصور کریں، اپنی تصور مطلب چشم میں اس چیز کو لے کر کے آئیں کہ ایک بازو کٹا ہوا ہو اور کس قدر درد ہو رہی ہوگی، انہیں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جیسے ایک عام روٹین میں، عام نارمل زندگی میں ایسا ہوتا ہے جب بندے کا بازو کٹ جاتا ہے یا کوئی انگلی پہ ہلکا سا خراش آ جاتی ہے یا چھری سے کٹ لگ جاتا ہے تو بندہ تڑپ ہوتا ہے۔ تو وہ کیا وقت ہوگا، کیا جذبہ ایمان ہوگا ان لوگوں کے پاس، سبحان اللہ تعالیٰ، کہ ان کا بازو کٹ کر لٹک رہا ہے، تھوڑا سا مطلب جسم کا حصہ ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھا اور کھینچا زور سے اور اس کو الگ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، ایمان کی دولت جو انہیں میسر تھی، اور وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن، سبحان اللہ، جو دشمن تھے، ان کے ساتھ کس قدر وہ نفرت اور دشمنی کا ان سے ہمیں واضح درس ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ماشاء اللہ تعالیٰ جذبہ ایمانی کے ساتھ لڑا
اور اس کافر ابو جہل کو انہوں نے جہنم رسید کیا، اور جو ان کا بازو جس طرح کٹا اور کس طرح، سبحان اللہ، میں کہہ رہا ہوں تصور کریں تو کتنی ایک ایمان افروز یہ ساری مطلب واقعات ہیں کہ جو دل کے اندر تڑپ پیدا کرتے ہیں کہ یار ہم لوگ آج کہاں کھڑے ہیں۔ ہماری وضاحت کا ہمارے غور و فکر ذرا کریں، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، سیاست، تعلیم، ہمارا رہن سہن، ہر چیز، ایون کہ ہمارے جس سسٹم کو بھی ہم لوگ دیکھیں تو وہ کافروں کے آگے سجدہ ریز ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ خیر یہ ایک بات کسی اور طرف چلی جائے گی، تو ہم لوگ اپنے سلسلے کو دوبارہ آگے لے کر کے جا رہے ہیں، تو ذرا توجہ کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پاؤں کے ساتھ اپنے بازو کو پکڑا اور پھر زور لگا کر اس کو الگ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ اس وقت ابو جہل بھی کچھ زندگی کی رمق باقی تھی، یعنی کہ وہ مرنے کے قریب تھا ابو جہل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمایا کہ تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس قوم نے قتل کر دیا ہے۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے، کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا شخص قتل کرتا۔ حضرت یعنی کہ اس کا خیال تھا کہ یہ جو جس نے مجھے قتل کیا یہ تو کسانوں کے بچے ہیں جو بھی تھے، میں چاہتا تھا کوئی بڑا آدمی مجھے قتل کرتا۔ حضرت معاوض اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما، چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور قبیلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ سبحان اللہ! غور کیجئے ساتھیوں کہ پھر ابو جہل کی گردن کاٹ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر پھینک دیا اس کا سر کہ یا رسول اللہ یہ ہے آپ کا یعنی کہ دشمن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فرعون ہے میرے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ اچھا جی، ابو البختری کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے نام بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی۔ سبحان اللہ ہے۔ انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے۔ عین جنگ کی حالت میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ابو البختری پر پڑی جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو البختری، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا اے میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری نے رجز کا یہ شعر پڑھا کہ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک مر کر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ امیہ کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بھی بہت بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ نے اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن
بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ تکلیف ستایا کرتا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ دفتن ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھوم کر اس کو قتل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پھر 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ جب خوب گمسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کے حرب و ضرب کے اثرات صاف دکھائی دیتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا، کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ قریش کے سرداروں کے علاقہ سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی اور 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گری میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعہ، عاص بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن الحجاب، عقبہ بن ابی معید، نضر بن حارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے، یہ سب مارے گئے۔ الحمدللہ۔ شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذوالشمالین عمیر بن عبد عمرو، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت محجہ، حضرت صفوان بن بیدہ، اور انصار کے ناموں کی فہرست میں حضرت سعد بن خسیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنظر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن افرا، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلہ، حضرت عوف بن افرا، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر میں ہی مدفون ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ اچھا جی، آگے ہے جی بدر کا گھڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دفن کروا دیتے تھے، لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفار چونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے ایک گھڑے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے اعضاء الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہی مٹی میں دبا دی گئی۔ کفار کی لاشوں سے خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربی، اے شیبہ بن ربی، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچا پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان بے روح جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو اس سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری یعنی جان، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میری بات کو اس سے زیادہ نہیں سن سکتے، اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ وہ بھی سنتے ہیں لیکن وہ زندہ جو لوگ ہیں وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، ضروری تنبیہ۔ بخاری وغیرہ کی حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریاد سنتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہداء اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں کرنا جائز ہوگا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ کی قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرمایا کرتے کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر، یعنی اے قبر والو تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لا لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندوں کو سلام و کلام سنتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے جو لوگ سنتے ہی نہیں انہیں سلام کرنے سے کیا حاصل۔ تو ساتھیو یہاں تک آج ہم نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم لوگ مدینے کو واپسی کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ کرام جان نثار تھے، اپنی جانیں قربان کرنے میں وہ ایک لمحہ بھر کے لیے بھی دریغ نہیں فرماتے تھے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی حوصلہ، ہمت، جذبہ اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم بھی کفار کے ساتھ ہر وقت ان کے گردنیں مارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجئے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو جب پورا دین سکھا دیں گے تو دین باقی سب کچھ انہیں سکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ